حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام سجاد آپ دا لقب ہے. سجاد دا معنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا. حضرت امام زین العابدین او نے جڑے تن تنہا کربلا دے میدان چے بچے، جنہاں نے کربلا دا واقعہ سارا اپنی اکھاں دے سامنے میں کیا. ساری زندگی کدے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا. پوچھیا حضور کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا جدوں میں پانی پین لگدا مینوں سکینہ دی پیاس یاد آندی. کدے سائے تے نہیں بیٹھے. او امام زین العابدین منبر تے بیٹھے، امام حسین دے شہزادے مولا علی دے پوترے نے کسے مرید نے سوال کیتا، حضور توڑے نانا جان دی حدیث پاک ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 70 تے 73 فرقیاں کے بٹ جائے گی. میری امت کے 73 فرقے ہونگے، کلہم فی النار، سارے دے سارے جہنمی ہونگے، دوزخ کے جانگے، اللہ ملتا واحدہ، ایک ملت واحدہ، ایک جماعت ہوئے گی جیڑی ناجی نجات پان والی اور جنتی ہوئے گی. امام زین العابدین نے پوچھا حضور اس جماعت دا نا کی ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا ہوا اہل سنہ و جماعت. ایک اتھے قول لکھے آپ دا القول البدیع امام سخاوی نے لکھے. اور سائل نے سوال کیتا، مرید نے پوچھیا حضور ہر چیز دی کوئی نشانی ہوندی ہے جدے تو چیز پہچانی جاندی ہے، علامت ہوندی ہے. اہل سنت و جماعت دی پہچان کی ہوئے گی، انہاں دی علامت کی ہے. امام زین العابدین نے منبر تے بیٹھ کے فرمایا اہل سنت و جماعت دی نشانی یہ ہوئے گی کثرت الصلاۃ علی محمد. او میرے نانا جانتے کثرت نال درود پاک پڑھن والے ہونے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. میں یقیناً میزبان مہمان تے نہیں، ساڑھے کار دی اسی اس مسجد دے خادم خاندانی ہیں. اور حقیقت بھی یہ ہے او تھے سامنے بے کے والدر کو او مزہ آ رہے اسی جے وڈے وڈے سٹیجاں تے بے کے مزہ نہیں ہمدا. یہ اپنا کار ہے، اس واسطے بہت زیادہ لمبی چوڑی واز اور نصیحت تے نہیں ہونی، تقریر تے نہیں ہونی. ساڑھے مہمان خطیب صاحب تشریف لے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ سی انہاں دا ہی بیان سنیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر جتھے بھی کوئی اہم حکم دیتا ہے، وڈی حقیقت بیان فرمائی، او دا آغاز اللہ نے لفظ قل تو فرمایا. قل دا معنی اے محبوب تسی اپنی زبان نبوت نال اپنی امت میں داستہ. رب تعالیٰ چاندہ ہے کہ جیڑا کوئی اہم میں حکم دواں او میں ڈائریکٹ نہ دواں اپنے محبوب دے زبان دے نال دواں. جس طرح کہ سب تو بڑی حقیقت توحید دی ہے، اللہ نو ایک مننا. اللہ نے وہ بھی ڈائریکٹ نہیں فرمایا کہ میں ایک کا منو ایک منو، فرمایا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. اے محبوب تسی اپنی زبان نال فرما دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ اچھی بولو، اللہ نہ او دی ذات وچ کوئی شریک ہے، نہ او دی صفات وچ کوئی شریک ہے، نہ کوئی سجدے دے لائق اللہ تو علاوہ، نہ کوئی عبادت دے لائق ہے. او وحدہ لا شریک ہے. اللہ نے جدو اس اہم حقیقت اعلان فرمایا وہ بھی اپنے محبوب دی زبانی فرمایا قل هو اللہ احد. جدو بھی اللہ نے کوئی اہم حکم دیتا اس امت نو قرآن تے او دا آغاز اللہ نے لفظ دے قل تو فرمایا. تو فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا اے محبوب
اپنی زبان نبوت نال فرما دو کہ میں جڑی تانوں واز کیتی نصیحت کیتی تبلیغ کیتی او دا کوئی میں اجر نہیں منگدا او دا میں اجر اچھی بولو اجر جدو اجر منگیا جائے تو پھر وہ واز اور نصیحت اثر نہیں رہندا یہی وجہ آج ساڑھے خطیب ٹک دے کہ مینو انہیں میرے پیسے اکاؤنٹ کے جمع کراؤ تو میں تقریر کرنا ہونا اور اثر اس وجہ تو نہیں کہ اساں وہ تبلیغ وعد مول بیچ دیتی اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے محبوب تسی فرما دو میں کوئی تبلیغ دا اجر نہیں مانگدا ایک چیز مانگنا کہ میری اہل قرابت اور میری اہل بیت نال پیار کریا جائے میرے گھر والیاں دے نال پیار کریا جے مودت رکھیا جے محبت رکھیا جے گھر والے کون نے بیویاں بائی گھر والے نے بچے گھر والے نے شک اور شبہ کر دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اپنے جوائی نو دماد نو گھر والا نہیں کہنے تے نہ اپنی بیٹی نو کہندے جدو بیٹی اگلے گھر ٹر جاندی ہے تو اس گھر والی بندی ہے اس گھر والی بندی ہے کسے نے اپنے جوائی نو گھر والا نہیں کیا بیویاں نو کہندے نے میرے گھر والی ہے لیکن جوائی نو گھر والا نہیں کیا اپنی بیٹی نو گھر والی نہیں کیا کہ وہ جدھر ویائی گئی وہ ادا گھر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبہ دی ازالہ کی تھا اس شبہ کٹ دیتا آپ نے اپنی کالی کملی اوڑی چادر رحمت اوڑی فرمایا علی تسی بھی آ جاؤ فاطمہ تمہیں آ جا حسن حسین نے اس چادر کے لے کے فرمایا ہاں اولائے اہل بیتی اے رے پانچ تند پاک میرے گھر والے یہ شبہ ہی کٹ دیتا یہ شبہ ہی کٹ دیتا کہ جوائی گھر والا نہیں ہوندا بیٹی گھر والی نہیں ہوندی سرکار نے فرمایا ایک قیامت تک کران والے جنہاں دے دل وچ وسوسہ ہونا سی سرکار نے شک کی دور کر دیتا شک کی دور کر دیتا فرمایا اے وہ پنجتن پاک نے جنہاں دی محبت جنہاں دی مودت انجی اس امت فرض اور واجب کر دیتی ہے جس طرح نماز اس امت فرض ہے جس طرح حج امت فرض ہے جس طرح اس امت زکاة فرض ہے جس طرح رب نو ایک مننا ضروری ہے اسی طرح ہی اس پنجتن پاک دنال پیار کرنا ضروری ہے پیار کرنا ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے جنہ دانائیں خزیمہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہم راز صحابی نے جیڑی منافقین دی لسٹ دیتی ہے نا سرکار نے اس صحابی نو دیتی ہے خزیمہ بن یمان منافقان دے نام لکھ کے سرکار نے خزیمہ نو عطا کی تھی خزیمہ اے جڑے نام والے نے سارے منافق نے یہی وجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے بارے کی سرکار نے فرمایا جدھر عمر ٹردہ شیطان اپنا رستہ ہی بدل لیں او عمر جدوں شدید زخمہ دے نال چورو چور ہوئے زہر آلودہ آپ خنجر لگایا گیا آپ کار گئے اور کار والے نے دیکھ لیا کہ ہون یقینی ہے کہ آپ دنیا تے تھوڑی دیری دے اتنا گہرا زخم آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ نو بلا کے فرمایا عبداللہ میرے پتر خزیمہ بن یمان نو بلا کے لیا او جنہ دے کول منافقین دی لسٹ سی انہوں نے بلایا آخری سانس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خزیمہ بن یمان نو پوچھیا فرمایا خزیمہ تینو ماں اللہ دی قسم دے کے کہنا ماں سچی گل دسی کہ جیڑی میرے آقا نے منافقین دی لسٹ تینو دیتی ہے کتے او دے وچ میرا عمر دا نا تے نہیں کتے او دے وچ میرا نا تے نہیں اتنا تقبہ سی اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو جیندے جی نبی پاک نے جنت دی بشارت دیتی لیکن آپ نے پھر حضرت خزیمہ بن یمان نو پوچھیا کہ سچی گل دسی کہ اس لسٹ وچ کتے میرا نا تے نہیں آپ مسجد نبی جو دور رہندے سن کار دور سی
تے ماں بڑھی سی تے بیمار بھی سی. حضرت خزیمہ پیشی دیگر تے نماز پڑھنی سرکار دے پیچھے تے کدے کدے مغرب تے عشاء دی ماں دی خدمت دی وجہ تو ماں بڑھی بھی سی تے بیمار بھی سی تے کار پڑھ لینا. ایک دن بڑا دل کیتا ماں کو اجازت لئی ماں جی یہ اجازت دیو تے میں آج مغرب دی نماز میں سرکار کو پڑھا ہوں. تے ماں دی بارگاہ تے عرض کی تھی خزیمہ بن یمان نے ماں جی میں دعا دی تے اپنی بخشش دی سرکار کو دعا کراواں گا. تے کدا دل کردا ہے کہ جنوں جیندے جی سرکار دی زبانی بخشش دی دعا مل جے جدے بارے سرکار بخشش دی دعا فرما دے. ماں نے خوشی نال اجازت دی. پتر اے وعدہ یاد رکھی کہ میں اس شرط تے تینوں اجازت دینی ہاں کہ اپنی اور میری بخشش دی سرکار کو دعا کرانی ہے. جی ماں جی حضور ضرور. اجازت مل گئی خوشی نال آئے. مغرب دا ٹائم ہو چکیا سرکار دی اقتداء دے پیچھے آپ دے اقتداء چے نماز نہیں تھی. سلام پھیری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تو فارغ ہوئے. حضرت خزیمہ فرماندے نے میرے دل دی دھڑکن تیز ہو گئی کہ میں کس طرح سوال کراں. سرکار نے ادھر سلام پھیری نماز تو فارغ ہوئے تو پھر نفل نہیں چلے. میں قریب بہ گیا کہ سرکار سلام پھیر دینے تو میں پھر سوال کروں گا. ادھر سلام پھیرن پھر کھڑے ہو کے سرکار آقا نفل نہیں چلین. نفل پڑھ دے رہے. میں منتظر رہا انتظار کردہ رہا حتیٰ کہ حضرت بلال حبشی نے عشاء دی اذان پڑھ دی. ماں کو ایک نماز دی چھٹی لے کے آیا ہاں دوسری نماز بھی ہو گئی. حضرت خزیمہ فرماندے نے عشاء دی نماز بھی میں پڑھی. نماز پڑھ کے پھر میرے دل دی دھڑکن تیز ہوئی کہ ماں نے جانتیاں پہلا سوال کرنا ہے. میری ماں نے پوچھنا میں خزیمہ پتر بخشش دی دعا کرا کے آیا کہ نہیں میں کی جواب داں گا. فرماندے نے نماز عشاء دی پڑھ لئی تے سرکار اٹھ کے ممبر تو اپنے محراب تو مسلح تو اپنے کشانہ نبوت دی طرف ٹر پہ. حضرت خزیمہ فرماندے نے میرے کو نہ رہا گیا تے میں پیچھے جڑا نا وہ تھوڑی قدمہ دی آواز تیز ہوگی میں ٹر پیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ویکھن تو ہی فرمایا کون ہے؟ خزیمہ تے نہیں. آپ ہی فرما دیتا خزیمہ تے نہیں. میں کہا جی حضور خزیمہ ہی ہاں. آپ نے فرمایا اللہ تیری تے تیری ماں دی بخشش فرمائے کی حاجت ہے تیری. اے خزیمہ اللہ سونا تیری تے تیری ماں دی بخشش فرمائے کادے واسطے میرے پیچھے آن دے ہیں. حضرت خزیمہ فرماندے نے اوئے ہوئے میں کی آخدہ جیڑا میرے دل چے تمنا سی جیڑی حاجت سی او تے میں جے اپنی زبان چو کٹی نہیں. میرے دل دے اندر چھپی ہوئی اس راز نو میرے آقا پہچان گئے نے اور وہ دعا دے بھی دی. اور میری مراد پوری ہوگی. میں کہے حضور کوئی حاجت نہیں جیڑی حاجت سی منوں او میری چوری جب پہ گئی ہے. میں اپنی ماں کو وعدہ لے کے آیا سا. میری ماں نے اجازت دیتی سی اس شرط میں جڑا اجازت دینیاں مغرب دی نماز پڑھن دی کہ تُوں اپنی اور میری بخشے دی دعا کرا کے حضور تو ہاں پہلو ہی فرما دیتا ہے. آپ نے فرمایا خزیمہ میں تینوں ایک راز دی گل دساں. قریب کیتا فرمایا آج آسمانہ تو ایک فرشتہ آیا ہے جیڑا زمین تے زندگی جے پہلی باری آیا. آسمانہ تو ایک آج ایسا فرشتہ آیا ہے جیڑا زمین تے پہلی باری آیا ہے. وہ دو کم کرنا آیا. ایک تے منو سلام کہنا آیا. اللہ کو اجازت لئی کہ یا اللہ منو اجازت دے میں تیرے محبوب نو سلام کہتے ہیں. ایک تے وہ سلام کہن واسطے آیا تے دو خوش خبریاں دین آیا. خزیمہ فرماندے نے انج کر کے میرے سرکار نے کنٹ اترا کے تے فرمایا او فرشتہ جڑا آسمان تو پہلی واری زمین تے آیا نا
وہ دو خوشخبریاں یہ دین واسطے آیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اے میرے محبوب اللہ نے تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنت دیاں عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے تے تواڈے دو تریاں حسن تے حسین نو جنتی نوجواناں دا سردار بنا دیتا۔ یہ دو خوشخبریاں اس امت نو دین واسطے ہے، انہاں پاکاں دا ذکر کرن واسطے سونی محفل سجائی ہے۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے بیگانے سارے انہوں امام حدیث ماندے نے کہ اس بر صغیر پاک و ہند دے اندر جیڑا حدیث دا علم لے کے آئے نے وہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے۔ آپ نے فرمایا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنی، سرکار نے فرمایا اپنی اولاد نو تین چیزاں سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، میری اہل بیت دی محبت سکھاؤ تے قرآن دی تعلیم دیو اپنی اولاد نو، تین چیزاں سکھاؤ تے تواڈی اولاد کدے تواڈی نافرمان نہیں ہون لگی۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے میں اپنے گھر کے سال کے 2 محفلاں سجاؤنا سا۔ کنیاں محفلاں؟ اے پہلی واری حدیث پاک میں ایسے مسجد کے چھوٹا جیسا حضرت قبلہ قاضی محمد طاہر عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور قبلہ دربار کریمی والے واقعات والی سرکار انہاں دی زبانوں یہ میں پہلی بری حدیث پاک ایک ہوں جو کچی مسجد ہوندی سی ادھوں سنی سی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کی فرمایا کہ اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ، میری محبت، میری اولاد دی محبت تے قرآن دی تعلیم۔ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے میں سال کے کار کے 2 محفلاں سجانا سا، 12 ربیع الاول نو نبی پاک دے میلاد دی محفل تاکہ میری اولاد نو نبی دی محبت سکھائی جائے۔ اپنے گوانڈیاں کٹھیاں کر کے اس نیت نال 12 ربیع الاول نو نبی دے میلاد دی محفل سجانا سا تاکہ آن والی نسل نو نبی دی محبت دا درس دیتا جائے۔ اور فرمایا دوسری محفل 10 محرم نو شہدائے کربلا دی یاد دے اندر سجانا سا تاکہ آن والی اپنی نسل نو نبی دی اہل بیت دی محبت دا درس دیتا جائے۔ الحمدللہ خوش قسمت آسی کہ اسی ربیع الاول کے نبی دے میلاد دی محفل سجا کے بھی اپنی اولاد نبی دے محبت دا درس دینے ہیں، اور محرم شریف دے اندر ذکر شہداء دی محفل سجا کے نبی دی اہل بیت دا انہاں آن والی نسلانوں سبق دینے ہیں تاکہ اے آن والی نسلان ساڑیاں نبی پاک دی اہل بیت دی غلام بنن۔ اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے کہ مالک کائنات ساڑی اس کاوش نو، اس محبت نو، اس خلوص نو اللہ تعالیٰ قبول